اب جابر کہتے ہیں اسی سفر کے دوران جب ہمیں دوبارہ بھوک لگی، اور چونکہ لمبا سفر تھا اور صحابہ کے پاس اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے اور اتنی زیادہ سامان بھی نہیں تھا، تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عسى اللہ یطعمکم، بس ابھی اللہ تمہیں کھانا کھلائے گا۔ اور جابر کہتے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد ہم ساحل سمندر کے پاس سے گزرے تو ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینکی ہوئی، بس صحابہ نے دیکھا اور بھاگ کے دیگیں چڑھائیں پھر وہ مچھلی کھائی۔ اچھا وہ مچھلی سالن تو سالن روسٹ کر کے بھی کھائی ہم نے، اس کے خوب مزے لیے۔ اب وہ مچھلی کتنی بڑی تھی، صحابہ کی ایک تعداد تھی، اس کو پوری ہو جانے کے بعد جابر کہتے ہیں وہ مچھلی اتنی بڑی تھی میں اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس مچھلی کے آنکھ کے ڈھیلے میں داخل ہوا، اندر چلا گیا، باہر سے ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے کہ نہیں، یعنی اس کے آنکھ کا ڈھیلا اتنا بڑا تھا کہ 5 بندے اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اتنی بڑی مچھلی۔ جابر کہتے ہیں ہم نے اس کا جو کانٹا ہوتا ہے نا، جو کوس نما ہوتا ہے، وہ کانٹا لیا، دونوں طرف سے ایسے کر کے گاڑا اس میں ریت میں، تو وہ کمان بن گئی۔ ہمارے پورے لشکر میں جو سب سے بڑا اور لمبے قد آدمی تھا، اس کو ہم نے سب سے اونچے اونٹ میں بٹھایا کہ اس کے نیچے سے گزرو، وہ سر نیچے کیے بغیر نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آ جانے کے بعد غزوہ ذات الرقاع کی طرف نکلتے ہیں، اور یہ نجد کے علاقے کی طرف، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ قبائل ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سدباب کے لیے اور آنے والے حالات سے بچنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، آپ ان کے خلاف لشکر کشی کر دیتے۔ جہاں تک تعلق ہے اس غزوے کا، تو غزوہ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو بھیجتے ہیں، اور وہ سارے اس علاقے کی چھان بین کرتے ہیں، اور دیکھتے کیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر رہے تھے اور مسلمانوں پر حملے کی کوشش میں اپنی تیاری کر رہے تھے، ان کو کہیں سے خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے محو سفر ہے، لہٰذا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے سے پہلے اس علاقے اور اس قبیلے کے تمام جنگجو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارد گرد کے تمام علاقوں کو چھان بین کے بعد محفوظ قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں سے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بناتے ہیں، ان کے سارے مال کو مال غنیمت کے طور پہ اپنے ماتحت لیتے ہیں، اور یہ سارا ماجرا یہ بزدل لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے۔ غزوہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اس غزوے کا بنیادی ذکر کرنے کا مقصد جو ہے، نمبر 1 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں دین اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ اور اس کے سربلندی کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دین کے لیے کوشاں رہنا، اور پھر اس سفر کے دوران پیش آنے والے وہ واقعات جن کا آپ چیدہ تذکرہ کئی ایک مبلغین اور واعظین سے سنتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے 7ویں سال فلاں غزوے پہ نکلے تھے، اور اس سفر میں یہ معاملات پیش آئے تھے، لہٰذا آپ کو سیرت کے اس تناظر سے بھی ان سارے معاملات کا پتہ چل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی وہیں پر موجود تھے اس غزوے کے فوراً بعد، کہ آپ علیہ السلام اسی سفر کے دوران جو معاملات باقی پیش آئے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ خاص طور پر انہی واقعات کا سیرت کے ساتھ تعلق ہے۔ جہاں تک غزوہ ذات الرقاع کا معاملہ ہے تو وہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اور درختوں کی اوٹ لیتے ہیں، واپسی پر آپ ان کی 2 ٹہنیاں توڑتے ہیں، وہ قبروں پر دبا کے لگا دیتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قافلے میں دوبارہ واپس آتے ہیں، اور آپ جابر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں جابر پانی لے کے آؤ وضو کے لیے۔ اب جابر رضی اللہ عنہ تمام احباب سے اور سارے لشکر سے پتہ کرتے ہیں تو پانی ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا، تو جابر آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ منگواتے یہ لوگ آپ علیہ السلام سے یہی شکوہ کرنے والے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لشکر میں پانی ختم ہو چکا ہے اور پینے کے لیے بھی پانی نہیں بچا۔
آپ علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کی طرف اشارہ کیا، کہا جاؤ اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اس کے مشکیزے سے پتہ کر کے آؤ کہ اس کے پاس پانی موجود ہے کہ نہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے مشکیزے میں پانی ٹھنڈا کیا کرتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جا سکے اور آپ اسے نوش فرما لیں۔ جابر اسی صحابی کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشکیزہ پڑا ہے، دیکھ لو۔ جابر کہتے ہیں کہ اس کے اندر چند قطرے پانی تھا، اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر پانی اتنا ہے کہ اگر میں اسے انڈیلوں گا تو وہاں سے گزر کے جو قطرے منہ تک آئیں گے تو وہ مشکیزہ خود پی جائے گا۔ یعنی مشکیزہ اوپر سے خشک ہے، نیچے تری ہے، اس کے اندر چند قطرے باقی ہیں، لیکن اگر وہ میں انڈیل کے آپ کو دوں گا یا کسی برتن میں ڈالوں گا، ہو سکتا ہے کہ گزرتے گزرتے وہ مشکیزہ خود پانی پی جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا، پیالے کے اندر ہاتھ رکھا، کہا وہ مشکیزہ لے کے آؤ۔ جابر وہ مشکیزہ لے کے آتے ہیں اور آپ نے پیالے کے اندر ایسے ہاتھ رکھا اور جابر سے کہا بسم اللہ پڑھ کے اس مشکیزے کا پانی میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ مشکیزے کا پانی آپ کے ہاتھ پہ ڈالا تو بڑی مشکل سے 2 سے 3 قطرے نکلے جو آپ کے ہاتھ پر گرے، اور جیسے ہی وہ پانی آپ کے ہاتھ پہ گرا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور وہ پانی سے پیالہ لبالب بھر گیا۔ آپ نے کہا ہاں بھائی بلاؤ، پورے لشکر کو بلاؤ کہ جس جس کو پانی کی حاجت ہے، وضو کے لیے، پینے کے لیے، جانوروں کے لیے، بھرنے کے لیے، وہ سارے آ کے اپنی پانی کی حاجت کو پورا کر لیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سارے لشکر والوں کو بلاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے آ کے اپنی پانی کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ برتن بھر لیتے ہیں، کچھ پانی جانوروں کو پلایا جاتا ہے وضو کے لیے، خود اس کو نوش کرتے ہیں، سیر ہو کے سارے کا سارا پانی پیتے ہیں۔ اور جابر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا، اور جب سارے کے سارے سیر ہو جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں اور برتن بھی بھر لیے جاتے ہیں اور مشکیزیں بھر لیے جاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ نکالتے ہیں اور وہ پیالہ اسی طرح لبالب بھرا ہوا ہے، اس سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس معجزے کا، یہ تو ایک اپنی لذت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کا یہ معجزہ تھا اور صحابہ نے وہ پانی پیا۔ یہاں پہ ایک چیز اور قابل ذکر ہے اور قابل غور بھی ہے، جس کا اشتیاق شاید ہمیں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ امیجن کریں اور یہ سوچیں کہ سخت پیاس ہے، سفر ہے، صحرا ہے، اور اس کے بعد سخت گرمی کی شدت میں پیاس کی شدت ہے، ایسے میں پانی کا میسر آنا یہ ایک نعمت ہے، پھر وہ پانی کا کھارا نہ ہونا، میٹھا ہونا، یہ دوسری نعمت ہے، پھر وہ پانی میٹھا ہونے کے ساتھ ٹھنڈا ہونا، یہ تیسری نعمت ہے، پھر اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے ساتھ وہ پانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جانا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی صحابہ وہ پانی پی رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا اور آپ کی انگلیوں سے نکلا ہوا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی برکت کی بات کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مجلس میں ابھی بیٹھے ہیں، ایک صحابی آپ کے پاس 3 انڈے لے کے آتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں یہ شتر مرغ کے انڈے تھے کیونکہ اسے وہ سارے کے سارے صحرا میں ریت میں دبے ہوئے ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کہتے ہیں جابر ان کا سالن بناؤ، میں فٹافٹ بھاگا اور سالن بنایا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کہا روٹی کا معاملہ کرو، روٹی ہم نے کچھ ٹکڑے اکٹھے کیے، ادھر سے پتہ کرو ادھر سے پتہ کرو، تو وہ سارے ایک دسترخوان پر اکٹھے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، سارے کے سارے کھانا کھا کے چلے گئے، نہ سالن کم ہوا نہ روٹی کم ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکات اور یہ معجزے تھے آپ علیہ السلام کے۔ اسی سفر کے دوران جو آپ نے بڑا معروف قصہ سنا ہوا ہے، اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں ہم پڑاؤ کے لیے ایک جگہ پر رکے اور جہاں جہاں کسی کو سایہ دار درخت نظر آیا، تھکے ماندے وہاں پہ سارے سایہ دار درختوں کے نیچے پہنچے اور وہاں پہ آرام کرنے کے لیے لیٹ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دور ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کے آپ آرام فرماتے اور آپ نے اپنی تلوار اوپر لٹکا دی۔ یہاں سے ایک دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ تلوار کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ وہ جو اللہ کا نام لینا اس کا دل دہل گیا، اور معروف ہے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کہتے ہیں کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، محسن انسان ہیں، لہٰذا میں آپ سے معافی کی امید کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا ہے میں اسلام تو قبول نہیں کرتا، لیکن آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جتنی زندگی میری باقی ہے میں مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا۔ لہٰذا وہ یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قوم میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی سفر کے دوران پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سفر کے دوران ایک صحابی کو ڈانٹ بھی پلاتے ہیں،
لیکن ایک ڈانٹنا یا کسی صحابے کے لیے کچھ کلمات کہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آخری عمر میں اللہ سے دعا کی تھی، آپ نے فرمایا تھا اللہم انما انا بشر فای المسلمین لعنته او سببته فاجعله له زکاة ورحمہ، اے اللہ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میں بھی بعض دفعہ غصے میں ہوتا ہوں، کچھ جذبات کچھ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ میں بھی کسی کو سرزنش کر دیتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہوں، کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہوں، شاید اس کو برے لگ جاتے ہوں یا شاید اس کے لیے وہ اچھے نہ ہوتے ہوں، یا غصے میں کوئی کلمات کہہ دیتا ہوں، تو ایسے کلمات میں اگر کسی کو لعن کروں یا کسی پر کوئی برا بھلا الفاظ استعمال کروں تو اے اللہ اس کی پکڑ نہ کرنا، بلکہ میرے یہ الفاظ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دینا یا اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دینا۔ اس لیے صحابہ میں سے جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی، بنیادی طور پر وہ اللہ کے نبی کی اس دعا کی حیثیت سے وہ دعا ہی بنی، یا اس کے گناہ معاف ہو گئے یا اس کے درجات بلند ہو گئے۔ تو جابر کہتے ہیں ہمارا ایک چرواہا تھا، وہ ہمارے ساتھ تھا، وہ اونٹ اور بکریاں ساتھ ساتھ چراتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، پرانے بوسیدہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسے کہتے ہیں وہ تیرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہے، کتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کپڑے کوئی نہیں، جابر کپڑے کہ یا رسول اللہ اس کو میں نے ابھی اگلے دن ایک سوٹ دیا ہے، بالکل نیا ہے، اس کی اپنی تھیلی میں موجود ہے، جان کے نہیں پہنتا۔ آپ نے کہا بھائی کپڑے تبدیل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑوں میں پیوند ہوتا تھا، میل نہیں ہوتی تھی، یہ یاد رکھیں۔ آپ انتہائی نظیف، انتہائی صاف ستھرے اور انتہائی نفیس قسم کی شخصیت، لہٰذا پیوند ہونا بڑی بات نہیں، لیکن میل نہیں ہوتے تھے۔ میل ہونا یا میلا کچیلا ہونا یہ ایک انسان کی شخصیت کو داغدار کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو زیادہ دیر نہیں نہاتا، ہمارے ہاں کرائٹیریا ہے کہ وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یا شاید وہ جیسے آپ کے معاشرے میں ایک معروف بات۔ تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی زندگی اور سیرت اس بات کا ثبوت ہے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہر انسان کم از کم ہفتے بعد ضرور نہایا کرے جمعے والے دن۔ کیوں؟ ایک انسان کو اگر موقع نہیں بھی ملتا تو کم از کم ہفتے بعد ضرور نہائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھی کپڑے تبدیل کرو، اس نے کپڑے شپڑے پہنے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کہا ہاں دیکھو نا کتنا پیارا لگ رہا ہے، ضرب اللہ عنق، کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں پھر رہ تو، اور جسم بھی گندا لگ رہا ہے، صاف کپڑے صاف پہن کے رکھا کرو۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، ضرب اللہ عنقک، اللہ تیری گردن مارے، یعنی اللہ تجھے ہلاک کرے، یا جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں شالا مریں، سونا نہیں لگتا پیا، اے پان لگیا کی ہوندا ہے، صاف کپڑے پہنا کرو۔ اسے فوراً بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ عنقک، اللہ تیری گردن یعنی شالا تیری گردن کٹے، تو مرے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ کیا میری گردن جہاد میں کٹے گی؟ آپ نے کہا ہاں تو جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ یمامہ میں یہ صحابی اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیہ کلمات کہے کہ شالا تو مرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں کسی کو اگر کوئی بددعا دے دوں اللہ اس کے درجات کی بلندی یا گناہوں کی معافی کا سامان کر دے۔ اس صحابی کے درجات کی بلندی کا سامان ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کی وہ بددعا اس کے لیے درجات کی بلندی کا سامان ایسا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رتبہ شہادت سے سرفراز کر دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ اب جابر کہتے ہیں اسی سفر کے دوران جب ہمیں دوبارہ بھوک لگی، اور چونکہ لمبا سفر تھا اور صحابہ کے پاس اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے اور اتنی زیادہ سامان بھی نہیں تھا، تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عسى اللہ یطعمکم، بس ابھی اللہ تمہیں کھانا کھلائے گا۔ اور جابر کہتے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد ہم ساحل سمندر کے پاس سے گزرے تھے، بہت بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینکی ہوئی، بس صحابہ نے دیکھا اور بھاگ کے دیگیں چڑھائیں پھر وہ مچھلی کھائی۔ اچھا وہ مچھلی سالن تو سالن روسٹ کر کے بھی کھائی، ہم نے اس کے خوب مزے لیے۔ اب وہ مچھلی کتنی بڑی تھی، صحابہ کی ایک تعداد تھی، اس کو پوری ہو جانے کے بعد جابر کہتے ہیں وہ مچھلی اتنی بڑی تھی میں اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس مچھلی کے آنکھ کے ڈھیلے میں داخل ہوا، اندر چلا گیا، باہر سے ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے کہ نہیں، یعنی اس کے آنکھ کا ڈھیلا اتنا بڑا تھا کہ 5 بندے اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اتنی بڑی مچھلی۔ جابر کہتے ہیں ہم نے اس کا جو کانٹا ہوتا ہے نا، جو کوس نما ہوتا ہے، وہ کانٹا لیا، دونوں طرف سے ایسے کر کے گاڑا اس میں ریت میں، تو وہ کمان بن گئی۔ ہمارے پورے لشکر میں جو سب سے بڑا اور لمبے قد آدمی تھا اس کو ہم نے سب سے اونچے اونٹ پہ بٹھایا کہ اس کے نیچے سے گزرو، وہ سر نیچے کیے بغیر نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی ضیافت کے لیے سمندر پر پھینکی۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اسے کہاں سے رزق دیتا ہے وہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
اور بعض دفعہ انہی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے یا ان کو کھلانے کے لیے ساتھ والے کتنے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے اور یہ غلط سوچ ہے. لیکن ہمارا کرائٹیریا مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے یہ مولوی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب اس لشکر سے واپسی کا معاملہ ہوا. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت لڑک پن کے عمر کے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بزرگ آدمی ہے اور نہیں، بچے ہیں، لڑک پن کی عمر میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت کے معاملات، جابر یہ کرو، بچے یہ کرنا، پتر جابر پتر ہے کر دیا جائے، جابر پتر یہ لے کر. تو یہ جو کام کے معاملات ہیں جابر کو اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں. یہ عمر کا معاملہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے آگے جو معاملہ آ رہا ہے وہ ان کی عمر کے ساتھ تعلق ہے. جابر کہتے ہیں ہم لشکر سے واپس ہو لیے، غزوے سے واپس ہو لیے، اب ہم مدینہ جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ واپس ہوتے، لشکر واپس ہوتا تو آپ لشکر کے پیچھے چلتے تاکہ کسی کو کوئی ضرورت، حاجت یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو میں خود دیکھوں اس کے معاملات کو اور اس کا کوئی حل نکالا جا سکے. تو جابر کہتے ہیں سارا لشکر آگے آگے، میں آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے دور رہ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے. کہا جابر کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ میرا اونٹ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب یہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا اور مدینے کا سفر ابھی لمبا ہے. آپ نے کہا پانی لاؤ. میں پانی لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کیا، اس کے اوپر چھڑکا، کہا چھڑی لاؤ، چھڑی اسے 2-3 جگہ پر ماری. اب وہ اٹھ گیا اور پہلے کی طرح تندو مند اور بالکل تندرست ہو گیا. اب کیا تھا؟ اب وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ریس لگانے لگا. جیسے اللہ کے نبی وہ بھاگ کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے. اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کا اندازہ لگائیے گا. جابر پیچھے سے بھاگ کے باقاعدہ آپ صلی اللہ کی سواری کے ساتھ ساتھ ہیں اور سواری کوشش کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری سے بھی آگے نکلے، لیکن وہ اس کو روک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سواری سے آگے نہیں نکلنا. اب دونوں سوار اکٹھے جا رہے ہیں. جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ خوشخبریاں شروع کر دی. سفر تھا، سفر میں باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کیا کہ ہم جیسے ہمارے ہاں بھی نا بعض علماء کی بھی ہے، بعض علماء تو ان کے پاس بیٹھے واللہ اتنا سرور آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، یعنی ذرا بھی آپ کو خشکی محسوس نہیں ہوگی. بعض لوگ بڑے خشک طبیعت کے ہوتے ہیں. اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا بہرحال، لیکن بعض دفعہ لوگ دیکھنے والے یہ محسوس کرتے ہیں شاید مولوی ہے اس لیے خشک ہے. اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا. یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جابر کے ساتھ، لڑک پن کی عمر ہے، ان باتیں کرنا ہے. کہتے ہیں جابر جی رسول اللہ پتر شادی کر لی ہوں. اب سوال دیکھتے جائے گا، جواب سوال جواب، یہ دیکھیں سواری کے اوپر ہے اور سفر کے دوران. کہتے جی رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. کہا جابر کماری عورت سے کی ہے کہ بیوہ کے ساتھ؟ کہ یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جابر کنواری سے کرنی تھی، تیری عمر ہی کیا ہے ابھی، کنواری سے شادی کرنی تھی، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ، یعنی کنواری کے ناز اور طرح کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات اور طرح کے ہوتے ہیں، اس کے نخرے اور طرح کے ہوتے ہیں، ذرا وہ ناز اٹھانے ہوتے ہیں. لہٰذا ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ چھوڑا ہے کہ ان کے گھریلو معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں اور بیوہ کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک انسان کا ذہنی سکون بیوہ اور کنواری کے دونوں کا برابر نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تاکید کی جابر کنواری سے کرنی تھی. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بات تو صحیح کیا آپ نے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ کام میں نے اس لیے کیا، میرے ابا جان جنگ احد میں آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور جو پیچھے چھوڑ کے گئے وہ میری 7 بہنیں اور میں اکیلا بھائی تھا اور کوئی نہیں تھا. اچھا یہاں پہ ایک بات سوچیں، جابر کے والد نے غزوہ احد میں شرکت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا میری بچیوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، اور ایک ہی پتر ہے، پتہ نہیں اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ گھر کیسے چلائے گا، یہ بچیاں کیسے پلیں گی، یہ کیا معاملات ہوں گے، یہ نہیں سوچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. گھر کا نہیں سوچا، گھر اللہ چلائے گا. ہم بعض دفعہ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں، دین سے دور لے جاتے ہیں صرف اس لیے یہ پیچھے اولاد ہے. اولاد مرنے تو بعد یاد بھی نہیں کرتی کہ یہ جو سہولتیں میرے اوپر آج ہیں، جس ناز و نعم میں میں آج ہوں، یہ کیا دھرا میرے والد صاحب کا ہے، وہ یاد بھی نہیں کرتی. نہ اس کے نام کا کبھی عمرہ کیا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ صدقات کیے ہیں، نہ کوئی صدقہ جاریہ کیا، نہ کوئی ایسا معاملہ کیا کہ اسے دعا تک نہیں کرتی. بھائی صاحب بھول جاتے ہیں سارے. وجہ تربیت.
آپ اس بچے کو سامنے بٹھا کے بتا رہے ہیں پتر تیرے لیے دیکھ دنیا، آرام کر موج کر. آپ نے اسے دین. اور میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا بھی تھا جب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اور ایک حاکم وقت کے بیٹے، دونوں کے 10 بیٹے ہیں. ایک وراثت میں مال چھوڑ کے گیا ہے، ایک صرف دین چھوڑ کے گیا ہے. اور جو دین چھوڑ کے گیا ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے غنی کیا ہے، باقی لوگوں کو سوال کرنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ بازاروں میں مانگتے پھرتے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے. آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. آپ بچوں کو دین دے کے جائیں، انہیں مسلمان بنا کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سکھا کے جائیں. بھائی بیٹا کم کھا لینا، حرام نہ کھانا. بیٹا اپنی حفاظت کرنا، بھوکے رہ لینا، آخرت کی فکر کرنا. یہ دنیا فانی ہے. میں جا رہا ہوں کچھ نہیں کمایا سوائے اللہ کی توحید کے. یہ دیکھ میں تجھے توحید دے کے جا رہا ہوں، اپنا خیر تو دین دے کے جائیں. ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ڈگریاں. پڑھائی جاؤ اس کے بعد باہر بھیجو، باہر جا کے پرورش کو وہ کریں گے، یہودی عیسائی ماحول وہی اڈاپٹ ہوگا. جب وہ جوان ہو جائیں گے تو یہاں سے فون کرتے ہیں تو وہ فون بھی نہیں اٹھاتے. جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا ذہن یکسر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض اوقات جنازے میں، اسی باپ کے جنازے میں جس نے ساری زندگی گالی تھی، سورہ فاتحہ پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں، دعا مانگنی نہیں آتی. وہ مولوی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر. قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچے آئے بھائی جان، قرآن خوانی کرے، آپ بران پارسل کرے. آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ کو یہ اتنا بڑا جسم پال پوس کے یہ جو کیا، یہ گوشت کا پہاڑ، یہ کس لیے کیا؟ اپنی جوانی گال دی، بوڑھے ہو گئے. تم کس مرض کی دوا ہو؟ جنازہ نہیں پڑھا سکتے، غسل نہیں دے سکتے، دعا نہیں کر سکتے والد کے لیے. کس مرض کی دوا ہو؟ باپ کو کیا بچا؟ یہاں پہ تو نقصان ہوا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی پکڑیں گے. ہاں بھائی وہ جو اولاد دی تھی کیا تربیت کر کے آئے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو مسئول تھا اس بات کا، تو کیا تربیت کر کے آیا؟ وہاں بھی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی. دین دے کے جائیں، عقیدہ دے کے جائیں. کہتے ہیں وہ میری نا 7 بہنیں ہیں، تو میں نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو میری ان بہنوں کو کوئی گھر کے کام کاج سکھا دے، کوئی سلائی کڑھائی، کوئی پکانے کا معاملہ، تاکہ ان کی شادی میں ان کے کام آئے. تو میں نے اس لیے بیوہ سے، تو میں ایک بھائی ہوں نا، تو بہنوں کا خیال ہے، تو اس لیے میں ان کی پرورش کی چاہتا تھا، اور ایک ماں بھی ان کو مل جائے اور ایک بھابھی بھی مل جائے. اس لیے ذرا وہ معاملے کے لیے میں نے بیوہ کا انتخاب کیا. تاسن میں اصبت جابر چنگا کیتا ہے، اچھا کیا، پھر صحیح ہے. اگر یہ ذہن تھا تو پھر ٹھیک ہے. اچھا جابر ابھی نا ایسا کرنا، یہاں سے تھوڑا آگے جا کے نا سرار کا مقام ہے، ان کو کہو وہاں پہ رکے، وہاں پہ ہم کھانا وانا کھائیں گے، اور تاکہ مدینے خبر پہنچ جائے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے بستر کو جھاڑ لیں، پردے شردے جھاڑ لیں، اور گھر کی صفائی وغیرہ کر لیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ مجاہدین واپس آ رہے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک دن پہلے گھر والیوں کو بتا دیتے کہ مجاہدین واپس آ رہے ہیں. اور یہ آسم کی سنت ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ خاوند گھر آنے سے پہلے عورت کو بتا دے. اور اس کے بارے میں ہم بات کر بھی چکے. جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بات تو سنی کہ ان کو کہنا ہے کہ وہاں جگہ رکنا ہے اور کھانا کھانا ہے. ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ ہمارے گھروں میں بچھونے اور پردے ہوں. غریب جا بندے ہیں، تھلے سمید ہے، نہ پردے ہیں، نہ بچھونے ہیں، نہ چٹائیاں ہیں، نہ کارپٹ ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، رسول اللہ ہماری عورتوں نے کون سے پردے صاف کرنے ہیں؟ آپ نے مسکرائے کہا جابر ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری نعمتوں سے نوازے گا. آئے گا وقت جابر، آئے گا. بس ایک کام کرنا، مدینے پہنچو تو سمجھداری کا کام کرنا، یعنی اللہ سے نیک اولاد مانگنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو وصیت کی. آگے تھوڑی دیر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، صحابہ کھانا کھاتے ہیں، مدینے خبر پہنچ جاتی ہے، آپ وہاں سے کوچ کرتے ہیں، اور دوبارہ صحابہ آگے نکلتے ہیں. جابر کو دیکھیں مزہ آ رہا ہے نا، اللہ کے نبی جابر کے ساتھ میں بھی گفتگو ہیں، اور اس سے بڑی اچھی کمپنی کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی بار بار بات کر رہے ہیں. اور اللہ کی قسم دیکھیں نا، چاہت ہے نا، یہ تو گفتگو ہے کہ جابر کو اگر یہ ہے کہ اللہ کے نبی بار بار مجھ سے بات کر، میں جواب دے رہا ہوں، بات کر رہے ہیں، جابر یہ کیسے ہوا، جابر یہ یا رسول اللہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا. جابر بار بار دوبارہ سواری پہ، اب اللہ کے رسول کی دوبارہ باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوبارہ سفر پہ، سواری پہ، کٹھے جابر اونٹ صحیح ہو گیا ہے، تگڑا ہو گیا. جی رسول اللہ آپ ٹھیک ہے. یہ
اب صحیح ہے, آپ کے ساتھ ساتھ چل, تگڑا ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا, صحت مند ہو گیا. آسر میں آتا ہے جابر یہ مجھے بیچ دو. اصلہ اونجی لے لو, آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں, آپ یہ رکھ لیں. کہا نہیں جابر ہے, آپ مجھے یہ بیچ دو. دیکھیں صرف بات سے بات نکالنے کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, یعنی بات سے بات نکالنی ہے کہ جابر ذرا خوش ہو, میں گفتگو کر رہا ہوں, ذرا اسے بھی مزہ آ رہا ہے, سفر بھی کٹ رہا ہے, اور باتیں کوئی بے معنی نہیں ہے کہ کسی کی بات چھیڑ لی, فلانا اینجد ہے, یہ جو سامنے چاہ رہے ہیں ان میں منافق ہے, یہ فلانا. نہیں 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 نہیں, باتیں جابر سے متعلقہ ہے. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنے کا لیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 درہم. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ کی قیمت اور 1 درہم, یہ تو نہیں نا, یہ تھوڑی قیمت. اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو 2 درہم. جابر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو 4 درہم. اب دیکھیں یہ بات سے بات ہے صرف, نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ریٹ اتنا لگا دیتے کہ جابر خوش ہو جاتے. 1 درہم آپ کو بھی پتا تھا اس کی قیمت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جابر 4 درہم چاندی کے. نہیں یا رسول اللہ یہ تھوڑی ہے. چلو جابر 10 درہم. اب خوش ہو, فیصلہ اب خوش, 10 درہم بات پکی ہوگی, لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا مدینے تک میں اس کو استعمال کروں گا, یہ نہ ہو کہ سودا ہو تو آپ کہیں اتر اب یہ اونٹ میرا ہے, ایسے نہیں. پیسے بھی مدینے میں, سواری بھی مدینے میں جا کر دوں. کہا ٹھیک ہے, مدینے جانے تک اس کی پیٹھ تیرے لیے حلال ہے, تو اس پہ سفر کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے. جابر کہتے ہیں ہم مدینے پہنچے اور سب سے پہلے آ کے یہ سفر کی ساری کہانی میں نے اپنی بیگم کو سنائی کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رستے یہ باتیں کی, اور مجھے کہا ہے کہ اولاد مانگتے ہوئے سمجھداری کا کام کرنا, اللہ سے نیک اولاد مانگنا. بیوی کو یہ باتیں سنائی. صبح ہوئی فٹافٹ اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر. کہتے ہیں میں اونٹ لے کے اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر, اور میں ویٹ کرنے لگا, انتظار کرنے لگا کہ اللہ کے نبی نکلے, اور میں کہوں یا رسول اللہ پیسے دے ہوتے اونٹ لے لو. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں. کہا جابر, کہا یا رسول اللہ اپنا اونٹ لے لیں, وہ پیسے دے دو. کہتے ہیں جلدی جاؤ, پہلے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ. یعنی سفر سے واپس آئیں تو آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو آپ نے بلال سے کہا بلال یہ جابر کو 40 درہم دے دو اور اس سے اوپر کچھ دے دینا. جابر کہتے ہیں بلال نے مجھے 40 درہم اس سے اوپر بھی کچھ ہوکی چاندی دی, میں نے وہ رکھی. اللہ کے نبی نے مجھے بلایا, کہا جابر پیسے بھی لے جا, اونٹ بھی لے جا, یہ اونٹ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے. جابر کہتے ہیں میں خوشی کے مارے دونوں چیزیں لے کے گھر پہنچا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رقم دی تھی اگلے 57 برس تک میں کھاتا رہا, مجھ سے ختم نہیں ہوئی. واقعہ حرہ کے وقت وہ مجھ سے چھین لیے گئے, لیکن ان میں برکت اتنی تھی کہ میں اگلے 57 برس تک ان پیسوں سے خرچ کرتا رہا, مجھ سے وہ پیسے ختم نہیں ہوئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں, اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی نبی کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرمائے.